ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ محترم جناب حاضرین مجلس، قرآن مجید فرقان حمید سورہ فرقان سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل از کچھ عرض کیا جائے، آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا فرمائیں کہ وہ اپنے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کی 15 تاریخ قریب ہے، نصف شعبان المعظم، اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ بڑی برکت والی رات ہے، مبارک رات ہے، نجات والی رات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے مبارک اور برکت والی رات میں اس قرآن کو نازل کیا۔ انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور بے شک اس رات میں سارے حکمت والے کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ مفسرین کا اس سے مراد شب براءت ہے، جسے اللہ نے لیلۃ مبارکہ ارشاد فرمایا۔ یہ شعبان المعظم میں 15ویں شب کو آتی ہے، اور وہ مبارک رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کے حبیب خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ
اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کی نجات فرماتا ہے۔ اس لیے اس رات کو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگو اور اپنے گناہوں پر ندامت کرو اور سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرو۔ محترم حضرات، بے شمار لوگ اس شب میں اللہ تبارک و تعالی سے نجات کے پروانے حاصل کرتے ہیں اور جہنم سے آزادی کے پروانے حاصل کرتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں چند ایسے لوگوں کا بھی ذکر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو اس رات کو بھی نہیں بخشے جاتے، یعنی اتنی برکت والی رات، اتنی مبارک رات جس میں اللہ تبارک و تعالی ساری رات اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت اور ان کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا رہتا ہے۔ اس رات میں جو لوگ نہیں بخشے جاتے، حضور نے ان کے گناہوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس مبارک رات میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ مختلف احادیث مقدسہ سے ہم نے اس چیز کو جمع کیا کہ جن گناہوں کا ذکر حضور نے فرمایا اور یہ فرمایا کہ اس رات یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے، شب براءت میں، شب نجات میں، برکت والی رات اور بخشش والی رات میں، وہ کون ہیں؟ کہیں ہمارے اندر تو وہ عمل نہیں ہے جو اعمال حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ جس گناہ کی وجہ سے ان لوگوں کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ تو ہم ایک ایک حدیث کو عرض کرتے ہیں اور راویوں کے نام کے ساتھ اور حدیث کی کتب کے ساتھ کہ کن لوگوں کی بخشش اور مغفرت کا حضور علیہ السلام نے منع کیا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کریں۔ اور سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ یہ ہے کہ جو گناہ چھوڑا ہے، جس سے توبہ کی ہے، اور سب گناہوں سے توبہ کرے، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں سے توبہ کرے، اور توبہ کے بعد پھر گناہ نہ شروع کر دے۔ توبہ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی پر اپنا ایمان مضبوط کر کے نیک اعمال کرنا شروع کر دے تو پھر تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن توبہ کی اور پھر گناہوں میں لگ گیا تو پھر وہ توبہ گویا اس نے توبۃ نصوحا کے مطابق نہیں کی۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ توبہ کرو تو توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ تمہیں اپنے آئندہ گناہوں سے نصیحت ہو جائے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کا زمانہ مبارک جو لوگ کفر سے توبہ کر کے ایمان لائے، جو لوگ شرک سے توبہ کر کے ایمان لائے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا اور دین اسلام کو قبول کیا، اور پھر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے اس بات کو سند بنا دیا کہ ایسی توبہ کرو، الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا۔ اللہ فرماتا ہے جو توبہ کرے، سچی توبہ کرے اور ایمان لائے اللہ تبارک و تعالی پر، وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک کام میں لگ جائے، نیکی میں لگ جائے، نیک کاموں میں جت جائے۔ نماز نہیں پڑھتا، نمازیں پڑھے، جو نمازیں اس پر قضا ہیں وہ نمازیں قضا جو ہے ان کی ادا کرے، قضا نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں اس سے چھوٹی ہیں ان کا تخمینہ لگا کر ادا کرے۔ روزے جو نہیں رکھے اس نے وہ روزے پورے کرے، رمضان شریف کے جو فرض روزے چھوڑے ہیں
ان روزوں کو پورا کرے، عام دنوں میں ان کی گنتی کو بھی پورا کرے، اور جن مال کی زکوٰۃ نہیں دی جس مال کی، اس مال کی اب زکوٰۃ ادا کرے، سابقہ کی بھی اور اب کی بھی۔ اور اگر حج اس پر فرض ہے، اتنا مالدار تھا کہ حج فرض تھا تو فرض ادا کرے، یہ نہیں کہ توبہ کر لی تو سوچا کہ اب ساری نمازیں جو نہیں پڑھی تھیں وہ بھی معاف ہو گئی، اور جو بڑے بڑے گناہ کیے تھے وہ معاف ہو گئے۔ نہیں، معاف تو جب ہوں گے جب ان کو اللہ کی بارگاہ میں ادا کر کے پیش کرے گا۔ روزے چھوڑے تھے، روزے رکھے، پھر اللہ سے سچی معافی کرے، طلبگار ہو۔ نمازیں نہیں پڑھی تھی، اب ان کی قضا ادا کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ دیر سے پڑھنے کی وجہ سے معاف کر دے اور قبول فرما لے۔ تو سچی توبہ، تو ان کے لیے انعام اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور ایمان پر قائم رہے اور اعمال نیک بجا لائے، وعمل عملا صالحا، اور اعمال صالح بجا لائے، نیک اعمال کرے، تو اللہ فرماتا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم جن کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتا ہے کہ انہی کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے سچی توبہ کی، سچی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کسی کے گناہ اگر ایک عرب تھے، اب سچی توبہ کر لی اور ایمان پر مضبوط ہو گیا اور اعمال صالح پر جت گیا، نیک اعمال پر جت گیا، پہلے داڑھی نہ تھی اب داڑھی رکھ لی، واجب ہے ایک قبضہ داڑھی کا ہونا ضروری ہے، داڑھی کا مونڈنا اور داڑھی کا ترشوانا ایک مٹھ سے کم رکھنا یہ حرام ہے، اس سے توبہ کرے۔ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھے، جو نہیں پڑھی ان کو ادا کرے، روزے نہیں رکھتا تھا، روزے رکھے، جو نہیں رکھے ان کی ادائیگی کرے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ ہیں سچے دل سے توبہ کی تو سارے کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کس قدر پسند ہے کہ اس کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، پر شرط یہ ہے کہ وہ سچی توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تو فرمایا گیا کہ یہ نصف شعبان المعظم کی جو رات ہے بڑی برکت والی اور عظمت والی رات ہے، اس رات میں تم توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ لیکن حضور نے فرمایا اگر یہ گناہ کوئی کرتا ہے تو جب تک ان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ کون کون سے گناہ ہیں؟ بہقی شریف میں حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات شرک کرنے والا نہیں بخشا جاتا، مشرک جو شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا ہی جانتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، تو مشرک نہیں بخشا جاتا۔ شرک کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی۔ اور بغض رکھنے والا، جو دلوں میں لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، صحیح العقیدہ مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہو ذاتی عناد کی وجہ سے، تو بغض رکھنے والا بھی نہیں بخشا جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے اور صاحب مشکات نے بھی اس کو نقل کیا، اس کے راوی حضرت ابو الموسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرک اس رات میں نہیں بخشا جاتا، اور کسی کو ناحق قتل کرنے والا وہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ کینہ صاحب مشکات نے اس کو بھی نقل کیا، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں۔
فرمایا کسی کا مال ناحق دبانے والا وہ بھی نہیں بخشا جاتا جب تک کہ اس کو مال ادا نہ کر دے، ناحق قتل کرنے والا نہیں بخشا جائے گا جب تک کہ اس کا قصاص نہ دے دے یا اس کے ورثاء سے معافی نہ مانگ لے، جو وہ سزا دے اس کے لیے تیار ہے۔ اور فرمایا کینہ رکھنے والا، جو لوگوں کے لیے دل میں اپنے لیے کینہ رکھتا ہے اور اپنا دل لوگوں کی طرف سے صاف نہیں کرتا، اور اس سے مراد اہل اسلام ہے، ان سارے لوگوں سے مراد صحیح العقیدہ لوگوں کے لیے اگر کینہ رکھتا ہے تو وہ بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا۔ بیہقی شریف میں حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ پارسہ صادقہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس برکت والی رات میں رشتے ناطے توڑنے والا بھی نہیں بخشا جاتا، جو قطع تعلق کرتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے اور لوگوں سے قطع تعلق اپنے رشتہ داروں سے کر لیتا ہے، ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس سے بھی مراد صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، بد مذہب اور بے دین نہیں، وہ تو ویسے ہی ہمارے کوئی نہیں لگتے، اس سے مراد صحیح العقیدہ مسلمان ہیں جو قرآن و سنت اور آثار صحابہ، عظمت صحابہ و اہل بیت، ازواج مطہرات اور بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، صحیح العقیدہ، ان سے جو رشتہ داری توڑتا ہے حضور نے فرمایا وہ بھی نہیں بخشا جاتا، قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا جاتا۔ حضور نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم سے چھینے، کوئی چیز غضب کرے، اللہ تمہیں اس مقام پر پہنچا دے جب دینے والے ہو تو تم اس کو دو، تم اس کے بدلے میں اس سے اسی جیسا سلوک نہ کرو۔ اور فرمایا تکبر کرنے والا، غرور والا اس رات نہیں بخشا جاتا۔ جو غرور اور تکبر کرتا ہے، چاہے عمل پر کرے، چاہے علم پر کرے، چاہے اپنی ذات پر کرے یعنی اپنے نسب پر کرے، چاہے وہ ظاہری تکبر کرے، ہر طرح سے اپنے آپ کو نامور، اپنے آپ کو مشہور جانے اور اپنے مشہور ہونے کا چرچا کرے اور لوگوں سے یہ گمان کرے کہ لوگ میری عزت اور واہ کریں، یہ سب تکبر میں آتا ہے۔ تو حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا متکبر شخص بھی نہیں بخشا جاتا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جس کا ایزار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہو تکبر کی وجہ سے، یعنی پاجامہ یا تہمد اگر باندھتا ہے، پاجامہ پہنتا ہے، شلوار پہنتا ہے، اگر اس کا ایزار ٹخنوں سے نیچے ہے تکبر کی وجہ سے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ جو اپنے ایزار اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اس رات وہ بھی نہیں بخشا جاتا تکبر کی وجہ سے، یعنی کپڑا زائد ہے، لوگوں کو دکھانا دیکھو میں اتنا مالدار ہوں کہ میرا کپڑا میرے ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے گھستا ہوا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو تکبر فرمایا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ اللہ سے سچی توبہ نہ کر لے۔ تو اب آدمی کی حیثیت اور اوقات کچھ نہ ہو اور جہالت کا اس نے اپنے اوپر لبادہ ڈالا ہوا ہو، عالمانہ لباس پہنے، عالمانہ شان و شوکت سے رہے، لوگوں سے ملے جلے، لیکن اندر سے بالکل کنگال، علمی یتیم ہو اور جاہل ہو اور ساتھ میں لے کر گارڈ گھومے، تو پھر اس سے بڑا متکبر کون ہو سکتا ہے؟ یہ پھر تکبر کی کتنی بڑی مثال ہو سکتی ہے محترم حضرات۔ تو یہ بھی تکبر ہے، غرور ہے کہ اپنے ساتھ کسی گن مین کو لے کر چلنا، ہر ایک نہیں، جن کی جانوں کو خطرہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اور اللہ کے رسول نے استثناء دیا ہے، لیکن آدمی کرے کچھ نہیں اور وہ یہ سمجھے کہ سارے دین کا بوجھ میرے ہی سر پر ہے اور کک اسے نہ آتا ہو اور وہ گارڈ لے کر گھومے، یہ تکبر ہے بلا وجہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے میرے تعلقات اور میرا نام و نمود اور میرے ساتھ دیکھو گارڈ گھوم رہا ہے اور ٹکے کا اسے علم نہ ہو، یہ تکبر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں
تکبر کرنے والا بھی نہیں بخشا جاتا، حتیٰ کہ اس کی ادنا مثال یہ ہے کہ اگر ٹخنوں سے پائنچا نیچے ہے تکبر کی وجہ سے تب بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ہم تو کتنے لمبے لمبے پجامے، آج کل کا حال یہ ہے طرفہ تماشا، بائک پر لڑکے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی شلوار پیچھے اڑتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے۔ پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ کہا مولانا یہ فیشن چلا ہے آج کل، یہ 7 گز کی شلوار ہے، 7 گز کی شلوار پہنے ہوئے ہیں جس سے دوسرے آدمی کا پورا جوڑا بن جائے۔ تو اب یہ تکبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں تکبر کرنے والا نہیں بخشا جاتا جب تک کہ سچا توبہ نہ کرے۔ ماں باپ کا نافرمان، اس میں تو کوئی ایک ہی بچے گا الا ماشاء اللہ۔ ماں باپ کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے۔ اب یہ جب تک اپنے ماں باپ سے معافی نہ مانگ لے، ماں باپ سے درخواست نہ کرے کہ معاف کر دو، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور ماں باپ کی نافرمانی، ان کے ساتھ بدسلوکی، حضور فرماتے ہیں یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ یہ وہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ وہ گناہ ہے۔ تو ماں باپ کا نافرمان وہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ غنیت الطالبین میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا شراب کا عادی یعنی شراب پینے والا نہیں بخشا جاتا، جادوگر بھی اس رات میں نہیں بخشا جاتا، سود خور بھی نہیں بخشا جاتا، سود کھانے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود پر لوگوں کو پیسہ دینے والا، سود لینے والا اور دینے والا، وہ بھی نہیں بخشا جاتا، بدکار مرد اور بدکار عورت، زانی مرد اور زانی عورت نہیں بخشی جاتی اس رات میں بھی، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق تجلی فرماتا ہے، اور صبح ہونے تک یہ ارشاد فرماتا رہتا ہے تم میں کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں تمہاری توبہ قبول کر لوں، تم میں ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کی معافی قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ اس کے گناہوں کو بخش دوں، حل من تائب حل من سائل حل من مغفرت۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ندا صبح فجر تک جاری رہتی ہے، تو اس لیے یہ بڑی رات بہت برکت والی، عظمت والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس رات کے آنے سے پہلے جو گناہ ہمارے اندر ہیں، خصلتیں گناہوں کی جو بیان کی گئیں جس کی وجہ سے توبہ قبول نہیں ہوتی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے سچی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور آئندہ یہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا اور اللہ نے اپنی اطاعت کا جو حکم دیا ہے انشاءاللہ اس کو بجا لائیں گے، اور اپنی زندگی کا پتہ نہیں، لمحے بھر میں موت آ جائے، نہیں تو جئیں تو پھر اتنا جئیں کہ 100 سال اللہ زندگی دے دے، تو اپنی زندگی جو باقی رہ گئی ہے اسے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں وہ زندگی بسر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والی یہ شب براءت 29 مارچ بروز پیر شریف ہے، انشاءاللہ مسجد میں اجتماع ہوگا، آپ تمام احباب بھی اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہماری اس شب کی آنے اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔